ایک خاتون قبیلہ خسمیہ کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جی عرض کیا رسول اللہ، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں تو حج ادا ہو جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد کے ذمے قرض ہوتا اور تم ادا کرتی تو ادا ہوتا کہ نہیں؟ یہ فرما کر سرکار نے یہ ذہن دیا کہ جیسے قرض ادا ہو جائے گا ویسے حج فرض بھی ایک قرض ہے، یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جی جی جی۔ اچھا، ایک سوال اس پر یہ آیا کہ عمرہ اور طواف یہ بھی دوسروں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ عمرہ تو سنت مستحبہ ہے، جی یہ فرض نہیں ہے، جی واجب بھی نہیں ہے، جی تو اس کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ جس کو عمرے کا شوق ہے وہ کرے۔ جی لیکن اگر کسی نے پیسے دیے کہ میری طرف سے عمرہ کر لو تو ادا ہونا چاہیے، یا کوئی خود ہی اپنے کسی مرحوم کی طرف سے عمرہ کر لے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ تو زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں نا؟ زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اس کا حاصل صرف اتنا ہے جی کہ اس کو جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے جی اسے اس کا ثواب ملے گا، جی۔ صرف اتنا۔ اسی طرح طواف کا بھی؟ ہاں، طواف کا بھی جی، تو مرحوم یا زندہ دونوں کی طرف سے کیا جا کر سکتا سکتے ہے؟ ہیں۔ کیونکہ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر حاجیوں کے سوالات آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ مرحوم کی طرف سے ہو سکتا ہے اور طواف صرف زندہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو اس کو کلیئر کرنا نہیں، ہر عبادت دوسرے کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ اس نیت سے پڑھو کہ اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے۔ ویسے ہی عمرہ بھی اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب ماں باپ کو یا جس سے حکم دیا اس کو پہنچے۔ طواف بھی اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کے ثواب ان کو پہنچے۔ عمرہ تو یہ کر رہا ہے، طواف تو یہ کر رہا ہے، مگر اس کی عبادت کا ثواب ان کو ملے گا جن کو یہ پہنچانا چاہتا ہے۔ جی یہ اصل میں از قبیلے ایصال ثواب ہے، جی ایصال ثواب کے قبیلے سے، اس کے زمرے سے ہے، ایصال ثواب کر رہا ہے، اور ایصال ثواب عبادتوں کا جائز و درست ہے۔ جی۔ ایک سوال بینکنگ کے تعلق سے ہے، پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے بینکوں میں علماء نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے، ایف ڈی کرانے، الغرض بینک سے نفع لینے کی شرط پر اجازت دی ہے کہ ان میں کسی مسلمان کا شیئر نہ ہو، لیکن حال کے زمانے میں تقریباً بینک شیئر ایشو کرتے ہیں اور اس میں لاکھوں لوگوں کے شیئرز ہوتے ہیں جس میں سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان حالات میں ہمارے یہاں بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا، ایف ڈی وغیرہ کروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ جائز ہے۔ اور بینکوں میں بینکوں کا مالک بننے کے لیے بینک شیئر نہیں جاری کرتے ہیں کہ آپ بھی اتنے پیسے جمع کر دیں تو بینک میں آپ ہمارے شریک کار ہو جائیں گے، جیسے ہم مالک ہیں ویسے آپ بھی مالک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جی وہ تو صرف اپنے کھاتے داروں کے لیے کھاتا کھولتے ہیں اور اس کا جو اصول ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ جی شیئر بینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بینک زیادہ کمانا چاہتا ہے تو کمپنی کے شیئر، بازار کے شیئر وہ جاری کرتا ہے، جی شیئر بازار کے شیئر وہ جاری کرتا ہے اور اس سے وہ نفع کماتا ہے۔ جی تو وہ شیئر بینک ہے، بینک میں شیئر نہیں ہے، اچھا، یہ دو الگ ٹرمز ہو گئے۔ الگ چیز ہے۔ بینک میں شیئر نہیں ہے، جی وہ شیئر بینک ہے، ہاں، یعنی بینک نے سرمایہ کمپنی کے یا مشترکہ سرمایہ کمپنی کے یا کہہ لیجیے آج کے بول چال میں شیئر بازار کے جو شیئر ہوتے ہیں، ایکویٹی شیئر، ان سے اجازت لے کر کے ان کے ایکویٹی شیئر جاری کرتی ہے جی کہ ہم جاری کرتے ہیں، اس کا نفع ہم کو بھی ملے گا اور جو اس میں شیئر لیں گے ان کو بھی ملے گا۔ جی تو وہ شیئر دار بنتے ہیں کمپنی کے، جی مشترکہ سرمایہ کمپنی کے شیئر بازار کے وہ شیئر دار بنتے ہیں، ان کے شیئر ہولڈر بنتے ہیں۔ جی بینک میں ان کا شیئر نہیں ہوتا ہے۔ جی بینک میں شیئر لینا اور ہے اور شیئر بینک لینا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ صورت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی۔ ایک لمبا سوال ہے حضرت، پڑھتا ہوں میں اس کو، شاید پھر بعد میں ٹکڑے ٹکڑے میں اس پر بات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ مسجد کے بازو میں ایک بڑی جگہ مسجد کی ملکیت میں ہے،
मस्जिद के बाजू में। हाँ, उस खाली जगह पर कई साल पहले एक मदरसा तामीर किया गया, ठीक है। जिसमें बिजली और पानी दोनों मस्जिद से लिया जाता है। मस्जिद से मुत्तसिल उसके बगल में हाँ मस्जिद ही की जमीन है। जी, मस्जिद की जमीन पे मदरसा तामीर किया गया और मदरसे में पानी भी मस्जिद के पानी से आता है। हाँ बिजली भी मस्जिद से ही आती है। जी जी। ठीक है, मस्जिद और मदरसा दोनों की इंतजामिया अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है। जी। अब उसी मुत्तसिल खुली जगह पर कुछ लोग अपनी सवारियां गाड़ियां पार्क करते हैं और उसी जगह को जाती रास्ता भी लोगों ने बना लिया है। ठीक है। सवाल ये है कि मस्जिद के जिम्मेदारान मदरसे के जिम्मेदारों से पानी, बिजली और जगह का किराया वसूल कर सकते हैं? हाँ, वसूल कर सकते हैं। जी चूंकि मदरसा वालों ने मस्जिद की जमीन इस्तेमाल की, जी तो मस्जिद की जमीन इस्तेमाल करने की वजह से उसका जो भी मुनासिब किराया बाजार भाव से होगा, बाजार के रेट से होगा, वह किराया उनके ऊपर देना वाजिब है, लाजिम है। जी मदरसा चला रहे हैं तो जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो जमीन के इस्तेमाल का किराया हुआ। जो बिजली ले रहे हैं तो बिजली का बिल भी अदा करना पड़ेगा, जितना ये खर्च करेंगे। जी। और पानी ले रहे हैं तो पानी का बिल अदा करना पड़ेगा। और क्या ले रहे हैं? पानी है, बिजली है। जी, और रास्ता बना लिया लोगों ने। अच्छा, और गाड़ियां भी लोगों ने रास्ता बना लिया है तो उनसे किससे किराया लेंगे वो? अगर लोगों के लिए रास्ते में कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मस्जिद की जमीन को महफूज कर लिया जाए। हाँ। उसको रास्ते के लिए ना दिया जाए। लोग गाड़ियां पार्किंग करते हैं तो पार्क के लिए उजरत ली जाए, उसके पैसे ले सकते उसके पैसे ले सकते हैं। जी। अब सवाल उस पर और ये है कि अगर ये किराया लिया जा सकता है तो जब से ये इमारत बनी तब से किराया लिया जाएगा या अभी से लिया जाएगा? और अगर लोग न दें तो उस पर क्या करना चाहिए, हुक्म क्या होगा? जब से इमारत बनी नहीं जी, जब से उस जमीन पर कब्जा किया तब से उसका किराया देना वाजिब है। अच्छा। इमारत बनी का मतलब आज उसकी बुनियाद रखी गई, साल भर में 2 साल में इमारत बनी, तो ये नहीं जब इमारत बन के मुकम्मल हुई तो उसके बाद से किराया दे। नहीं, जिस दिन उस पर कब्जा किया है जी 2 साल पहले जब से कब्जा किया है जी। तो उसी दिन से इसका किराया देना उनके ऊपर वाजिब है। जी जी जी। और पार्किंग का तो आपने बता ही दिया। हाँ, वो अलग है, पार्किंग उसका भी देना दिया जा पड़ेगा। सकता है। और अगर पार्किंग का पैसा वो नहीं देते हैं या रास्ते का जो भी उजरत उसकी नहीं देते हैं तो पार्किंग बंद करने का इख्तियार भी उसको मकामी तौर पर जी समझ बूझ करके आगे की कार्रवाई करें, जी। क्योंकि अब वो जमीन हमारे सामने नहीं है। हाँ, इस वक्त हम नहीं देखते हैं जी कि वहाँ रास्ता देना मजबूरी है कि नहीं मजबूरी है। जी जी जी। तो जो मकामी लोग उसको देख करके फैसला करेंगे, उसके लिहाज से वो किया जाएगा। जी जी, ठीक है। एक साहब पूछते हैं कि ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, मसाना जो होता है जिसमें पेशाब जमा होता है, हाँ, कभी कभी किसी का वो ओवर एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा फोर्स से खारिज होने लगता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। हाँ। उससे बचने के लिए दवाएं भी लेने की नौबत आती है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि पेशाब कंट्रोल नहीं होता तो कपड़े जो है वो आलूदा हो जाते हैं, नजिस हो जाते हैं। तो क्या उस हालत में उन्हीं कपड़ों से नमाज अदा करना जायज है? नहीं, जो सूरत ये बयान की जा रही है जी, इस सूरत में कपड़ा अगर आलूदा हो गया या कपड़ा आलूदा नहीं हुआ, पेशाब बाहर निकल गया और जमीन पे गिर गया, दोनों सूरतों का हुक्म यह है कि उसका वजू बरकरार नहीं है और नमाज नहीं होगी। कपड़ा आलूदा हुआ तो उस सूरत में 2 काम करना पड़ेगा। एक तो वजू कीजिए ताकि आप बावजू हो जाए, नमाज बावजू ही पढ़ी जाएगी। और दूसरे कपड़ा नापाक हो गया तो कपड़ा बदलकर पाक कपड़ा पहनिए। 2 काम करना पड़ेगा जी। और अगर कपड़ा आलूदा नहीं हुआ है, पेशाब जमीन पर या अपनी जगह पे गिर गया और कपड़ा बच गया है तो सिर्फ वजू करना पड़ेगा, वरना वजू भी करना पड़ेगा, कपड़ा भी बदलना पड़ेगा। जी जी। ब्रेल में जो कुरान लिखा जाता है, जो नाबीना लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए वो छू कर, तो उसको भी कुरान समझा जाएगा जैसे हुरूफ होते हैं कुरान के, उस तरीके से?
پہلے ان کو بتائیے بریل ہے کیا چیز. اصل میں بریل جو ہوتا ہے ایک طرح کی لیپی ہوتی ہے، یعنی جو اندھے لوگ ہوتے ہیں نا، نابینا ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے ایک مخصوص قسم کا کاغذ استعمال کرتے ہیں، اور اس کاغذ پر کچھ نقش ایسے بنے ہوتے ہیں جس کو وہ چھوتے ہیں جب انگلیوں سے تو انہیں ایسا وہ حروف محسوس ہو جاتے ہیں. الف کا الگ اس کے نقطے ہوتے ہیں، با کے الگ نقطے ہوتے ہیں، جوڑے حروف کے الگ نقطے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ چھو کر کے، یعنی اتنی اللہ نے ان کو مہارت دے دی ہوتی ہے، ایک سینس لے کر باقی سینسز ایسے بڑھا دیے ہوتے ہیں کہ وہ چھو کر کبھی کبھی دیکھ کے پڑھنے والوں سے بھی بہتر وہ پڑھتے ہیں نابینا لوگ. اور اس کا پورا قرآن کریم کا ایک مصحف بنتا ہے، اور اس کو میں نے مسجد نبوی شریف میں بھی دیکھا کہ اس طرح کے مصحف وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو حروف اس میں دکھ نہیں رہے ہیں، صرف وہ نقطے لگائے ہوئے ہیں جو پن کر کے کہیں کوئی بڑا ابھار ہے، کہیں چھوٹا ابھار ہے، کہیں 3 نقطے ہیں، کہیں 2 ہیں، تو اس سے وہ حروف ان کو پتہ چلتے ہیں جنہوں نے وہ بریل کی لیپی سیکھی ہوئی ہے. تو اس کو کیا حکم دیا جائے گا؟ اس کو قرآن کا حکم دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ بریل یہ کوئی مخصوص زبان یا لغت نہیں ہے. جیسے عربی ایک لغت ہے، زبان ہے، انگریزی ایک لغت ہے، زبان ہے، ہندی ایک لغت ہے، زبان ہے، اردو ایک لغت ہے، زبان. اس طور پر بریل کوئی مخصوص لغت اور زبان نہیں ہے، اور اس میں حرف بھی نہیں ہے. یہ بغیر حرف کی ایک زبان کہہ لیجیے. مخصوص کاغذ پر ایک خاص قسم کی چیز سے سوراخ کیے جاتے ہیں، جن کو نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں، رمز بھی کہہ سکتے ہیں. تو جدھر سے سوراخ کریں گے ادھر تو سوراخ اندر کو دبے ہوئے ہوں گے، اور جب الٹیں گے تو الٹنے پر وہ سوراخ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ابھار ہوتا ہے جی. تو وہ ابھرے ہوئے جو سوراخ ہوتے ہیں انہی پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں نابینا، اور ہاتھ پھیر کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کی سرف پر سے گزر رہا ہے. وہ حرف نہیں ہے، لیکن ان کو تعلیم دی جاتی ہے. 6 نقطوں کی یہ زبان ہوتی ہے. 6 نقطوں پر مشتمل کوئی بھی حرف ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رکھا جاتا ہے. سمجھ جاتے ہیں یہ الف کے لیے، یہ با کے لیے ہے، یہ جیم کے لیے، یہ دال کے لیے ہے، یہ زا کے لیے، ایسا وہ سمجھ لیتے ہیں. ان کے جو قاری ہوتے ہیں ان کو سب کچھ بتاتے ہیں، اور انہیں قرآن پاک صحیح پڑھنا اور قاری قرآن بنانا انہیں بتاتے ہیں. وہ اچھے قاری بن جاتے ہیں، قرآن بھی صحیح پڑھتے ہیں. اب محنت کے ساتھ، پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ان نقطوں سے، ان سوراخوں سے قرآن کا مجموعہ مرتب کیا جائے تو وہ مجموعہ بھی قرآن ہی ہے. اچھا. جیسے عربی حروف میں جو لکھا گیا مکتوب، یہ مکتوب قرآن ہے، ویسے وہ منقوط اور مسقوب یعنی سوراخ بھی وہ قرآن ہے. جی. جبکہ وہ صحیح دلالت کرے، وہ دلالت کرتا ہے. اور اس طریقے تعلیم سے، بریل طریقے تعلیم سے نابیناؤں کو عربی زبان سکھانا، عربی کلمات کی مشق کرانا، انہیں قرات کی تعلیم دینا، قاری قرآن بنانا سب جائز و درست ہے. اگر وہ اچھے قاری قرآن ہو گئے تو ان کو امام بھی بنایا جا سکتا ہے. وقت کا علم ہو تو انہیں مؤذن بھی بنا سکتے ہیں. یہ سب کچھ درست ہے، اس کی اجازت ہے. بس شرط یہ ہے کہ جو ماہر ہے بریل کے نقطوں کا، سوراخوں کا، وہ صحیح تربیت دے، صحیح پڑھائے اور قرات کی صحیح مشق کرائے، اچھا قاری قرآن بنا دے تو سب جائز و درست ہے. جی. ایک صاحب نے پوچھا ہے ایک قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے کر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت میں کیا مزہ ہوتا ہے؟ اس میں تو بہت سختی ہوتی ہے، تو یہ مزہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جو کڑوی چیز ہوتی ہے وہ مزہ نہیں ہے. کڑوی چیز میں بھی مزہ ہوتا ہے، اور یعنی ایک ذائقہ، چکھنے کی چیز تو وہ عام ہے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ایک احساس آپ کو اس کا ہوگا کہ اب یہ عمل ہو رہا ہے. تو موت آ جاتی ہے، اور موت کی وجہ سے ایک تکلیف آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اسی تکلیف کا نام مزہ ہے. یعنی
ٹیسٹ کرنا کسی چیز کو. ہاں ٹیسٹ کرنا. ہاں ٹیسٹی ہونا الگ ہے ہاں اور ٹیسٹ کرنا ایک الگ ہے. یہ الگ ہے. جی جی ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ ہوتا ہے. جی جی ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹی نہیں ہوتا. صفیں لگی ہوئی ہیں نماز کے لیے, اور ایک آدمی ایسے وقت میں آیا جب پہلی صف پوری ہو چکی تھی, اب وہ اکیلا ہے پیچھے, وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اب حکم یہ ہے کہ وہ پیچھے ہی کھڑا ہو جائے اور یہ امید رکھے کہ شاید کوئی نمازی اور آ جائے ایک دو, تو وہ اسی کے ساتھ لگ جائیں گے تو ایک صف ہو جائے گی. جی ایک آدمی کی بھی ایک صف ہو سکتی ہے. اچھا. اگر پہلے زمانے میں جب عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں تو انہیں مردوں صف میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تھی, تو پیچھے تنہا ایک عورت کھڑی ہو سکتی تھی. اچھا. اور آج کیا ہے, لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہے. ہاں. اگر اندر سے کسی کو کھینچیں گے تو وہ ڈانٹ سکتے ہیں کیا کر رہے ہو. ہاں اس کو مسئلہ نہیں ہاں معلوم اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اس کی بھی نماز گئی اور ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا. تو اس سے اچھا کہ اس کی نماز کو برقرار رکھا جائے اور یہ تنہا نیت مانگ کر کھڑے ہو جائیں. اچھا سمجھنے کے لیے یہ بتائیں کہ کھینچنا کیسے ہے اور کس کو کھینچنا ہے, بیچ والے کو, سائیڈ والے کو؟ سائیڈ والے کو کھینچنا چاہیے. سائیڈ والے کو. سائیڈ تب تو سب سائیڈ سے لگے گی. ہاں حالانکہ سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیچ سے شروع کیا جائے. نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا وہ کنارے سے صف میں اتمام ضروری ہے. اچھا. تو صف شروع ہو گئی ہاں تو جہاں تک آدمی آتے جائیں گے سب مکمل کرتے جائیں گے. اچھا یہ بات ہے. وارثوں میں سے کسی کے حق میں وصیت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ورثہ راضی ہوں تو کیا حکم ہے؟ وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے, یعنی نافذ نہیں ہے. میں نے کل یا پرسوں اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الا لا وصیت لوارث, سنو آگاہ ہو جاؤ کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. یعنی اگر کسی نے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کر دی تو وصیت نافذ نہیں ہوگی, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کا مالی حق قرآن نے وراثت کے طور پر دے دیا ہے. جب اس کو مالی حق وراثت کے طور پر دے دیا ہے تو اب وصیت اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. اچھا. اب وصیت کے ذریعے کوئی مالی حق ہی پورا کیا جاتا ہے تو وصیت اس کے لیے ہوگی جس کو قرآن نے کوئی مالی حق نہیں دیا ہے. جی. تاکہ اس کا بھی کچھ کام ہو, جی. اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کر دی اور بقیہ سارے وارث اس پر راضی ہیں, جی, تو انہی کے حق کی وجہ سے یہ وصیت ناجائز ہوئی تھی. جب سارے وارثین راضی ہیں تو وصیت نافذ ہو جائے گی. سمجھدار ہیں, وصیت پر راضی ہیں, تو صرف ان کے حصے میں وراثت جاری ہوگی, وصیت جاری ہوگی. وصیت جاری ہوگی. یہ اس لیے پوچھا گیا کہ اکثر لوگ ورثہ میں سے کسی محتاج بیٹے یا بیٹی کے حق میں وصیت لکھ کر رکھ دیتے ہیں, تو اس لیے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کیونکہ کچھ بچے, سارے بچے سیم فائنینشیل کنڈیشن کے نہیں ہوتے, اس میں کچھ محتاج بھی ہوتے ہیں, اس لیے ان کے حق میں وصیت کر کے رکھتے ہیں. نہیں تو وصیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ان کے انتقال کے بعد دوسرے وارثہ راضی نہیں ہیں, وارثین راضی نہیں ہیں, تو ان غریبوں محتاجوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا. اگر ان کو وہ فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہی ان کو کچھ ہبہ کر دیں. جی, جیسے کل آپ نے بتایا, جیسے کل ہی بتایا تھا اور پرسوں ہی بتایا تھا کس طور پہ ہبہ کرنا ہے, اس طور پر اس کو ہبہ کر دیں جی, اور قبضہ دے دیں, تب یہ ان کے کام آئے گا. یہ ہر طرح کی جھنجھٹ سے بھی پاک ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا. جی. اب میں ایک چھوٹا سا ناز شریف کا ایک شعر پڑھتا ہوں, پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. ایک تو یہ ہوا, یا کچھ عربی میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہے,
يا أبا الزهراء بالذي صانعك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك حبيبي نحن جيرانك الله 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 الله. تو اب ایک کچھ ڈسکشن چل پڑا ہے کہ اس طرح سے یا ابا زہرا کہنا یا حسنین کے نانا کہنا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پکارنا، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں. چرچا چل رہی ہے اس طرح سے. یا ابا زہرا کہنا بھی جائز و درست ہے. اور کیا پہلے آپ نے کہا اے حسنین کے نانا. جی، اے حسنین کے نانا کہنا بھی جائز و درست ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ درود تاج میں جد الحسن والحسین کا لفظ آیا ہے. جی جی، جد الحسن والحسین کا لفظ آیا. جی، تو اس کا معنی وہی حسنین کے نانا ہی ہے. اور ابا زہرا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پیاری ہیں. تو ان کی طرف سرکار کی نسبت کر کے ابو زہرا کہنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور وہ آپ کی پیاری بیٹی ہیں اور ان کے صدقے میں کرم فرمائیے. جی، ہماری مدد فرمائیے، ہماری التجا سن لیجئے، ہماری درخواست پر کرم فرما دیجئے. یہ اس کو ناجائز کہنا صحیح نہیں ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. قرآن پاک میں ہے، کوئی حافظ ہے یہاں پر؟ ذرا بتائیے گا اگر کچھ فرق ہو تو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. جی، یہی ہے غالباً. جی جی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنی امت کو یہ سکھایا کہ رسول کو آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپس میں وہ دوسرے کو کیسے پکارتے تھے؟ چھوٹے کو پکارنا ہوتا تھا تو اس کے لیے الفاظ کچھ اور، تو اس سے کچھ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے. اور اپنے برابر والوں کو، دوستوں کو پکارنا ہو تو اس میں مساوات کا پہلو نکلتا ہے. اور بڑوں کو پکارنا ہوتا تو نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ ان کو کنیت سے پکارتے ہیں، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. صغیر اور کبیر ہم عمر اور کبیر جو بزرگ ہو، تو چھوٹا، بڑا، بزرگ، یہ تین طرح کے لوگ ہیں. چھوٹوں کا نام لے کر پکارا جاتا ہے. شفقت سے بھی پکاریے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں پکارنے والا بڑا ہے اور جس کو پکارا گیا وہ چھوٹا ہے. تو اس میں ایک طرح سے تحقیر کے معنی کا شائبہ پایا جاتا ہے. حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کہ چھوٹے کو پکارنا ہوا تو پیار سے، شفقت سے تو پکارتے ہو، لیکن اس میں کچھ تحقیر کا شائبہ پایا جاتا ہے. اور اپنے ہم عمروں کو پکارتے ہو تو اس کا نام لے کر فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. تو اس میں ایک طرح سے بڑوں کی بنسبت بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے. تو یوں نہ پکارو جس میں بے ادبی کا پہلو یا شائبہ پایا جاتا ہو. بارگاہ رسالت میں اس طور پر پکارنا ناجائز ہے اور حرام ہے. لہذا مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارا جائے. حضور کا نام نامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک نام پاک اور ہے احمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. تو سرکار کا نام پاک لے کر نہ پکارا جائے، چاہے لفظ محمد سے چاہے لفظ احمد سے. تو کیسے پکارا جائے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا قائد الغر المحجلین، یا سید الانبیاء، یا افضل الرسل. اس طرح کے سینکڑوں تکریمی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکارا کافا یا عین صاد یاسین طہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے نام ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وصفی نام ہیں، ان وصفی ناموں سے حضور کو پکارا جائے. جو عالمی نام ہیں لفظ محمد، لفظ احمد، ان ناموں سے نہ پکارا جائے کہ اس میں بے ادبی پائی جاتی ہے. تو نہ چھوٹوں کی طرح سے پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور نہ اپنے اموروں طرح سے پکارتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کی وجہ تیسرا نمبر آتا ہے اپنے بزرگوں کو پکارنے کا. تو بزرگوں کو پکارنے کے لیے تعظیم کا لفظ عربی زبان میں کنیت کہتا ہے. لفظ اب سے جو منسوب ہوتا ہے نا تو اس کو کنیت بولتے ہیں، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ، اور اس طرح سے ابو مسعود انصاری، اور اس طرح کے اور بہت سے الفاظ ہیں. ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو لفظ اب کی طرف جب نسبت کر دی جاتی ہے تو وہ کنیت ہوتا ہے، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم میں داخل ہے، ادب اور احترام میں داخل ہے. مگر قرآن فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کنیت سے پکارنا تو تعظیمی کے لیے ہوتا ہے، ادب ہی کے لیے ہوتا ہے، احترام کی ظاہری کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے قرآن نے کیوں منع کر دیا؟ یہ چیز ذہن میں خلجان کا سبب بنتی ہے. آپ لوگ متوجہ ہو تو پھر بیان کروں. جی جی بالکل ہیں. یہ کام اسمے مفسر قرآن کا، وہ کل چلے گئے بیان کر کے. اچھا کل یہ سوال آنا چاہیے تھا. جی کل چلیے دیکھیے، غور سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ مسئلہ نہ صرف تفسیر کا ہے بلکہ فقہ کا ہے، اور ادب کے ساتھ گہری نظر رکھنے کا ہے. حدیث پاک میں ہے، کسی میں یہ ہے کہ کسی شخص نے بقی کے میدان میں، بقی غالباً بقی کا لفظ ہے یا ایسے کچھ ہے، کسی شخص نے پکارا یا ابو القاسم. جی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، مڑ گئے. سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم. جی سرکار مڑے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں کو بلایا ہے، آپ کو نہیں مڑا لیا ہے. جی اور اس سے کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے بے ادبی کے لیے نہیں پکارا، اور کنیت بے ادبی کے لیے نہیں ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوا. حضور کو یہ خیال ہوا شاید مجھ کو پکارا ہو، اس لیے سرکار نے کڑا فرما دیا، متوجہ ہو گئے. تو اشتباہ میں جب سرکار اپنا چہرہ پھیریں گے، پوچھیں گے، تو اس میں حضور کے لیے اذیت ہوگی. یہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اذیت کی وجہ سے ایک ہلکی پھلکی اذیت اس میں پائی جاتی ہے. اشتباہ اور التباس سے جو کہتے ہیں. تو اس اشتباہ اور التباس سے بچنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ہے ابو القاسم، اس کنیت سے بھی حضور کو پکارنا منع کر دیا گیا. مگر یہ اشتباہ کب تک ہوگا؟ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فروز ہیں، جلوہ گر ہیں. ہماری نگاہیں سرکار کی زیارت کر رہی ہیں، ہم سرکار کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضور سید انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے ابو القاسم کہنے کی اجازت دے دی. اچھا، یہ کیونکہ التباس ہوتا تھا حضور کی وجہ سے. جی حضور جب رہے نہیں تو اب التباس اور اشتباہ ختم ہو گیا، اور اشتباہ کی وجہ سے جو حضور کو اذیت پہنچ سکتی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا. لہذا خود حضرت مولا کائنات
علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی، اور اسلاف میں بہت سے لوگوں کی کنیت ابو القاسم تاریخ میں اور سیرت رجال کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک کے لیے تھا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، التباس اور اشتباہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا اور کنیت سے پکارنا جائز ہو گیا۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، ہم نے سب سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہیں سمجھے ہوں گے پھر آ کے سمجھ لیجئے گا۔ تو اب آپ سوچئے، ابو القاسم حضور کی کنیت تھی، اور قرآن کے لفظ عام و مطلق کے ذریعے اس لفظ سے سرکار کو پکارنا ممنوع بھی تھا، مگر جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے اجازت دے دی۔ خود حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کی نام کی کنیت ابو القاسم رکھی، بہت سے اسلاف کی کنیت ابو القاسم ہوئی، تو سرکار علیہ السلام کی اگر ایک کنیت جد الحسن یہ ابو الزہرا ہو تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یہ لفظ اس وقت بولا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اللہ تجلو دعا رسول کے عموم و اطلاق میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ جی تو آئے بھی تو جب سرکار علیہ السلام رہے نہیں، تو جیسے ابو القاسم کہنا جائز، ایسے ابو الزہرا کہنا بھی جائز، اور جد الحسن والحسین کہنا بھی جائز و درست ہے۔ یہ تو درود تاج میں بھی آیا ہے۔ جی اس لیے مسلمان اس طرح کے اشعار نعت میں اگر کوئی شاعر پڑھتے ہیں تو کسی خلجان کے شکار نہ ہوں، یہ صحیح ہے، جائز ہے، سن سکتے ہیں۔ جی البتہ جب بات جواز عدم جواز تک پہنچ گئی اور کسی کو بھی اشتباہ ہو گیا کہ ناجائز ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام میں اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک حضور شیر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جس لفظ سے ندا، خطاب، استغاثہ، استمداد کیا جاتا رہا ہے، انہی الفاظ کو استعمال کیا جائے، نئے الفاظ نہ لائے جائیں، تاکہ سننے والوں کے دل میں کچھ کھٹکے نہیں۔ ناجائز نہیں ہے، لیکن دل میں اگر کھٹک ہو رہی ہے تو اس سے بچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو احتیاط کر لے تو اچھا، لیکن ناجائز نہیں ہے، جائز و درست ہے، اس کو ناجائز اور گناہ نہ کہا جائے۔ ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہیں، اور ہم ان دلائل کو پیش کریں، تفسیری آیتوں کو، بخاری شریف کی حدیثوں کو، مسلم شریف کی حدیثوں کو، اور پھر ان حدیثوں پر شارحین بخاری و مسلم نے جو کچھ لکھا ان کو، تو یہ مجلس اسی کی نظر ہو جائے، اور جتنا میں نے بیان کیا یہ کافی ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ نے توفیق دیا، فرصت دی، تو ہم ان احادیث اور شروع احادیث کے ساتھ کوئی تحریر بھی جاری کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک شخص کو حج بدل کرایا گیا، حج بدل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ شخص صاحب استطاعت ہو گیا، تو کیا اب اس پر حج کرنا فرض ہوگا؟ صاحب استطاعت ہو گیا، حج کر سکتا ہے؟ ہاں تو اب اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے ہمیں مستطیع کر دیا، حج خود ادا کرنے کی طاقت عطا فرما دی، جی تو ہم تیرے شکریہ میں مزید تیرے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ ہاں، اس پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے سر، کہ اس سے پہلے بھی آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ اشہور حج میں اگر کوئی بندہ حدود حرم میں پہنچ جائے تو اس پر اسی سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ حدود حرم مکہ میں ایک ہے حرم مدینہ طیبہ، وہاں کے حکم الگ ہوگا۔ حرم مکہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہنچ گیا، جیسے ہی پہنچ گیا اور اس نے کبھی حج نہیں کیا ہے، تو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ یعنی جیسے کوئی اگر شوال میں عمرہ کرے
ہاں اور پہلے حج نہیں کیا ہو اور شوال میں وہ حرم مکہ میں پہنچ گیا ہے ہاں تو اس پر اس سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ اس پر حج فرض ہو گیا، جی، اس سال کی قید میں نہیں لگا اس سال کی قید نہیں لگا. ہاں اچھا. اس پر حج فرض ہو گیا، جی اور وہ کوشش کرے جی کہ اسی سال اس کو اللہ تعالی حج ادا کرنے کی توفیق دے دے جی تو اسی سال حج واجب الادا ہو جائے گا، جی ورنہ دوسرے آنے والے سال حج واجب الادا ہوگا. جی وہ کوشش میں لگا رہے جلدی جائے. جلدی جانے کے لیے، جی اور جیسی منظوری مل جائے اس کے اوپر حج واجب الادا ہو جائے گا. جی. اب ایک ہے نفس وہ، اس پر حج فرض نہیں تھا، ہاں اس نے اپنا حج نہیں کیا تھا، لیکن وہ پہنچ گیا حدود حرم میں، تو کیا اس طرح کے پہنچنے میں بھی اس پر واجب ہوگا؟ نہیں، نہیں نا. وہ اپنی استطاعت سے نہیں پہنچا ہے، جی. دوسرے کے لیے ہم. اور دوسرے کے مال سے پہنچا ہے، اچھا. ہاں اپنے مال سے ہاں. نہیں پہنچا، نہ اپنی نیت ہے جی. نہ اپنے مال سے پہنچا ہے، جی دوسرے کے مال سے پہنچا ہے جی اور دوسرے کے لیے پہنچا ہے، جی. تو اس کے اوپر نہیں فرض ہوگا. ہاں، لیکن اگر کوئی عمرے پہ کوئی بھیج دے کسی کو اس طرح سے تو؟ کوئی کسی کو عمرے پر بھیج دے جی تو عمرے پر بھیجنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جی ایک تو یہ کہ امام صاحب، مولوی صاحب آپ چلے جائیے جی. اور پیسہ ہم سب بھر دیتے ہیں، ہم. ان کے ذمہ صرف جانا رہے گا، جانا ہے صرف. ہاں. ان کے ذمہ صرف جانا ہے، جی. تو ان پر بھی حج فرض نہیں ہوگا، ہم. کیونکہ یہ تو دوسرے کے بھیجنے سے گئے ہیں اور دوسرے کے پیسے سے گئے ہیں. جی، یہ بہت اچھی بات ہے، کلیئر ہو گئی. ماشاء لیکن اگر دوسرے نے اللہ. جی 2,00,000 ان کو دیجیے، لے لیجیے جی. اور جائیے عمرہ کرائیے، مالک بنا دیا ان کو. اب مالک بنا دیا 2,00,000 کا، جی اب یہ گئے جی تو یہ دوسرے کے بھیجنے سے نہیں گئے ہیں، جی اپنے پیسے سے جا رہے ہیں، جی تو ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. جی. صدیق بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا یہ ہر سال جاتے ہیں نا؟ نہیں، بیچتے بھی ہے نا. اچھا اچھا ٹھیک تو اس وقت خیال رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک جی ہے. جی ماشاءاللہ. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مطلب اتنا کرسٹل کلیئر آپ نے کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی شبہ انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام سری نماز تھی، جیسے ظہر ہے عصر ہے، لیکن بھول گیا اور جہری پڑھنے لگ گیا، تلاوت شروع کر دی اس نے. سورہ فاتحہ پوری پڑھ لی، پھر یاد آیا اللہ اللہ یہ تو سری نماز تھی، تو پھر رک گیا. تو اب اس پہ سجدہ سہو ہوگا؟ سجدے سہو کرے گا. کتنی مقدار میں تلاوت کرنے پہ سجدہ سہو ہوگا؟ ایک آیت کم سے کم ہونی چاہیے. ایک آیت، جیسے ایک الحمدللہ آیت ہو یا ایک آیت سے زیادہ ہو، ہاں اس نے سرن پڑھ لیا تو اس کے اوپر جہرن پڑھ لیا جی تو اس کے اوپر سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا، اچھا. واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. ہاں نماز ہو جائے گی. اچھا، ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے مدفن کے لیے، دفن کرنے کے لیے پہلے سے کوئی جگہ مخصوص کر لینا. جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی قبر ہی کھدوا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم کو یہیں پر دفن کیا جائے، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ ناجائز نہیں ہے. اسلام نے یا شریعت کتابوں میں اس کو کہیں ناجائز نہیں لکھا گیا ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کیا ٹھکانا کہ کس کا انتقال کب اور کہاں ہو جائے. تیاری یہاں کی ہو رہی ہے اور انتقال برطانیہ میں ہو جائے، مدینہ شریف میں ہو جائے، خدا نصیب دے تو مدینہ شریف میں ہو جائے. اس لیے اس کی حاجت نہیں ہے. مگر کسی نے اگر کھدوا کر کسی مقدس جگہ میں کھدوا کر تیار کر دیا اور وصیت کر دی کہ اگر یہاں میرا انتقال ہو تو اسی میں دفن کر دینا، ورنہ دوسرے کو موقع دیا جائے، تو لاجائز نہیں ہے. اور ایسا کوئی کرتا ہے تو ٹھیک، کوئی جائز ہے اور اس کی حاجت بھی نہیں. جی. مدارس کے چندے میں ملی زکوٰۃ اور صدقات کی رقم آپس میں خلط ملط کرنا، ان سے دوسری رقموں کو چینج کرنا، یہ کیسا ہے؟ اور اگر ایسا کر دیا تو کیا حکم ہے؟ آج کل تقریباً تمام محصلین جو ہیں بے عینی ہی وہی رقم محفوظ نہیں رکھتے، سفر کے خطرات کے پیش نظر ان رقموں کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو وہ رقمیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دوں جی کہ یہ مسئلہ امانت کا ہے. جی امانت کا حکم یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جیسے ملی وہی چیز اسی طور پر
آپ اس کو پہنچائیے جس کی امانت ہے. لوگ مدرسے 10 آدمیوں نے مدرسے کے لیے چندہ دیا 100 روپیہ. تو جو 100 روپیہ دیا ہے اس پر لکھ لے پینسل سے, اور وہی 100 روپیہ کا 1000 وہاں پہنچا دیں. لیکن آج کل ایسا نہیں کیا جاتا ہے, جی اور ایسا کرنے میں حرج بھی ہے. اور چندہ مثلا 100 روپیہ نہیں ہوتا ہے, ہزاروں میں ہو جاتا ہے. جی تو کئی کسی کو فٹ کر دینا ہوتا ہے, چھوٹے کو بڑا کرنا ہوتا ہے, بڑا کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے. سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, اور سب کوئی منع نہیں کرتا, اس لیے سب کی طرف سے اس کی اجازت ہے. جی اگر امانت دینے والے کی طرف سے اجازت ہو تو یہ چینج کیا جا سکتا ہے, فٹکا کر سکتے ہیں, چھوٹے نوٹ کو بڑا, بڑے نوٹ کو چھوٹا کر سکتے ہیں. اماؤنٹ سیم رہے بس. امانت سیم رہنی چاہیے, 1000 کی 1000 رہے. ہاں اب چاہے 1 نوٹ ہو, چاہے 2 نوٹ ہو, یا 100 نوٹ 10 نوٹ ہو, یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا. جی ہاں. تو حفاظت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. جی اور مدرسے کا اکاؤنٹ ہے, مدرسے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تاکہ ساری جھنجھٹ سے پاک ہو جائیں. یہ جائز و درست ہے, تمام صورتوں کی اجازت ہے. جی مجھے یاد آتا ہے ہمارے مرحوم الحاج عثمان بھائی جو ہمارے ہاں اسماعیل حبیب مسجد کے ٹرسٹی سنی دعوت جی اسلامی جی کے بانیوں میں سے, وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس جو چندہ آتا ہے یا زکوٰۃ کی رقم آتی ہے, میں اس میں سے کسی کو چھٹا نہیں دیتا ہوں. وہ جو نوٹ رکھے ہوئے ہیں وہی نوٹ میں آگے بھیجتا ہوں جہاں نہیں, مجھے وہی کچھ ہونا بھی چاہیے. جی آج ہی مجھے ایک صاحب نے دیا کچھ پیسے جی کہ فلاں کو دینا ہے, تو میں نے اس پر پینسل سے لکھ دیا, جی اور میں عین وہی روپے, اسی نمبر کے وہی روپے وہاں لے آ کر پہنچا دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایسی بھی بہتر تو یہ کرنا تو یہی چاہیے, جی. لیکن عوام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش کر دی گئی ہے. جی زکوٰۃ و صدقات کی رقم جو محصلین چندہ کر کے اکاؤنٹ میں جمع کریں یا کوئی ڈائریکٹ مدرسے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے, تو ان رقموں کا شرعی ہیلا کیسے کریں؟ کیا کوئی صورت ہے پھر پڑھیے اس کو. زکوٰۃ و صدقات کی رقم جو حاصل کرنے والے لوگ چندہ کر کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں یا مدرسے کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی اپنے اکاؤنٹ سے, جیسے کیش نہیں دیا لیکن اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دیا, تو ان رقموں کا شرعی ہیلا کیسے ہوگا, اس کی کیا صورت ہے؟ کبھی بھول چوک سے ایسا ہو جاتا ہے جو رقم وصول ہوئی ہے وہ مسجد کے لیے اکاؤنٹ میں آئی ہے اور رقم نکال کر مدرسے میں صرف ہوتی ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ان ساری صورتوں کا حکم ایک ہے جی کہ اگر قانونی طور پر اکاؤنٹ سے نکال کر کے ہیلے شرعی کر سکتے ہوں اور پھر جمع کر دیں, قانون اس کی اجازت دیتا ہو, تو اکاؤنٹ سے نکالیے, ہیلہ شرعی کیجیے اور پھر اس کو دوبارہ اکاؤنٹ میں واپس کر دیجیے. لیکن اب کیش لیس کا نظام رافض ہو گیا ہے, جی اور کچھ بھی خریداری وغیرہ ہوتی ہے لمبی, تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کو چیک بک وغیرہ کے ذریعے ادا کیجیے, کیش مت نکالیے. تو تھوڑی بہت رقم نکالنا الگ چیز ہے, لیکن زیادہ رقمیں نہیں نکالیں گے, بلکہ اس کو چیک وغیرہ کے ذریعے ادا کریں گے. جی اس لیے اب مجبوری پیش آتی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم رقم نکالیں گے نہیں تو اس کا ہیلے شرعی کیسے کریں گے. تو ان تمام صورتوں کا حکم ایک یہ ہے کہ پیسے مان لیجئے کہ 1 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے, جی تو 1 لاکھ روپے آپ کسی سے قرض لے لیجئے کہ ہم ابھی آپ کو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں یہ پیسہ آپ کو واپس کر دیں گے, اور پھر کسی غریب کے ذریعے تمام زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے ہیلے شرعی کر دیجیے. جو یعنی یوں کہ بینک میں اتنے لوگوں کے جو پیسے جمع ہیں جس کی مجموعی مقدار یا اس کا مجموعی میزان 1 لاکھ روپیہ ہے, جتنے بھی لوگ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی طرف سے میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا, اور لینے والا قبضہ کرنے بعد کہہ دے کہ میں نے اسے مدرسے کو دے دیا, مدرسہ جس وقت میں چاہے خرچ کر سکتا ہے. ہیلے شرعی ہو گیا, رقم جہاں تھی وہیں رہ گئی, ہیلے شرعی بھی ہو گیا. اب آپ وہ 1 لاکھ روپے جو کہیں سے قرض لیے تھے لے جا کر اس کو ادا کر دیجیے, شکریہ ادا کر لیجیے. اچھا, یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یہ طریقہ ہے. آن لائن گولڈ یا کچھ دوسری اشیاء اس طور پر خریدنا کہ نہ ہمارے ہاتھ میں سونا آتا ہے نہ کوئی دوسری چیزیں آتی ہیں, ہاں ان رقموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے
اور انٹرسٹ کے ساتھ ایک مقررہ میعاد پر رقم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن نہ سونا ہمارے ہاتھ میں آئے گا نہ وہ دوسری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی۔ اس طرح کا کاروبار کرنا اور آن لائن گولڈ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ جب سونا موجود نہیں، سونا کا لینا نہیں دینا نہیں، تو بس ایک نام ہے، فرضی طور پر نامی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ جب حقیقت میں کوئی سونا نہیں، کوئی گولڈ نہیں، کہ اس کا کوئی وجود نہیں، لینے دینے کوئی معاملہ نہیں، تو یہ سود کو ایک ذریعے سے گھما پھرا کر حلال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی جو پیسہ دیتا ہے وہ قرض ہے، جو لیتا ہے وہ سود کی قرض کی ادائیگی ہے۔ اگر کمی بیشی کے ساتھ لے گا اور وہ کمی بیشی کے ساتھ دے گا تو یہ ناجائز اور سود ہوگا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی سونا ہے، گولڈ ہے، تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کو لے لیجئے، رکھ لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سونے کا کوئی وجود نہیں، نام بس لے لیا گیا، تو یہ ایک فرضی بات ہے، یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیا نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ اگر مرد و عورت نے آپس میں بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا تو کیا یہ نکاح درست ہوگا؟ نکاحوں کا ہونا، گواہوں کا نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث صاحب ہدایت نقل کی ہے، لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح کا وجود نہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اعلنوا النکاح، نکاح اعلانیہ کرو۔ گواہ کیوں ضروری ہے، اعلان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں شادی ہے، فلاں لڑکے کی شادی فلاں کی لڑکی سے، اور فلاں کی لڑکی کی شادی فلاں کے لڑکے سے ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کوئی تہمت نہیں ڈلے گا۔ اسلام میں تو اعلان اور گواہ ضروری ہے، اور دوسرے مذاہب میں اگرچہ گواہ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اعلان تو ضرور کرتے ہیں۔ جی اپنے طور پر وہ لوگ باجے بجاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس گھر کی لڑکی کے نکاح اس گھر کے لڑکے سے ہو رہا ہے، اور فلاں کے لڑکے کے نکاح فلاں کی لڑکی سے ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ اعلان، یہ اشتہار، یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے اور کوئی کسی پر بدکاری کا الزام نہ لگا سکے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو گواہ بنا لیا۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ کو گواہ بنا لیا تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ جی تم انسانوں کو گواہ بناؤ، جی انسانوں کو گواہ بنانا ضروری ہے، اور نہیں بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پھر خبر لے گا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ رمضان کے مہینوں میں دن میں آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈالنا جائز ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، ڈاکٹر جتنی ہدایت دے اس کے مطابق آپ آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، نہ روزہ جائے گا اور نہ روزے میں کوئی کراہت آئے گی۔ تو اگرچہ اس کا اثر اندر محسوس ہو، ہاں اگرچہ اس کا اثر اندر محسوس ہو تو یہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کب جاتا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر دیکھیے بدن میں 2 طرح کے سوراخ ہیں، جی ایک سوراخ منفذ کہلاتا ہے اور ایک سوراخ مسام کہلاتا ہے۔ جی منفذ اس سوراخ کو کہتے ہیں جو کھلا ہوا ہو، دکھے، جیسے منہ کا سوراخ یہ سب سے بڑا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ ناک کا سوراخ سب یہ بھی کھلا ہوا، سب دیکھتے ہیں۔ یہ سب منفذ کہلاتے ہیں۔ جی اور مسام ان سوراخوں کو کہتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں مگر سوراخ ہم جانتے ہیں سوراخ ہے۔ جیسے اس وقت میں پسینہ آ رہا ہے، تو پسینہ اگر سوراخ نہیں ہوتا تو کیوں آتا؟ جی جی پسینہ آنے کا مطلب کہ بدن میں بالوں کے جوڑوں میں سوراخ ہے، تبھی تو پسینہ آیا۔ یہ ہول، ایک ہول ہے انگلش میں، اور ایک پورس ہے۔ ہاں تو مسام جی یہ فورس ہے، پورس یہ پورس ہے، مسام ہے جی۔ تو مسام کے ذریعے اگر بدن میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، ورنہ کبھی کوئی آدمی روزے دار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ٹھنڈے پانی میں گرمیوں کے موسم ہے، دریا میں چلا گیا، آدھا گھنٹہ رک جائے، بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، بدن اور طبیعت ذرا آسودہ ہو جائے گی، اس کا روزہ چلا گیا،
حالانکہ نہانے کی اسلام نے اجازت دے دی ہے, اس میں روزہ شریعت میں تو اس سے روزہ نہیں جا سکتا ہے. وضو کرتے ہیں تو اس مسام کے ذریعے کچھ جا سکتا ہے, لیکن وضو سے روزہ نہیں جایا گیا, روزہ برقرار رہتا ہے. تو مسام کے ذریعے کوئی چیز جائے تو روزہ نہیں جائے گا, بلکہ روزہ برقرار رہے گا. کب جائے گا؟ اگر منفذ کے ذریعے جائے, جیسے منہ سے آپ نے کچھ کھانا کھا لیا جی اور پیٹ میں چلا گیا تو روزہ گیا. جائے گا. ناک کے ذریعے کوئی لکوڈ آپ نے پیٹ کے اندر پہنچا دیا, روزہ چلا گیا. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی گئی تو یہ مسام میں ڈالی گئی کہ منفذ میں. تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ نیچے اوپر کی پلک کو کھول دو تو ایک لمبا سوراخ ہے, یہ ہول ہے, جی یہ ہول ہے, لہذا روزہ جانا چاہیے. جی مگر یہ ہول تو اسے کہا جائے جو آر سے پار ہو, جی ادھر سے ڈالیے تو ادھر چلا جائے. ہاں اور یہاں آر سے پار نہیں ہے, پیچھے جو ہے سب راستہ بند ہے, پردہ ہے پیچھے, پردہ ہے بیچ میں, اور وہ جو جگہ خالی رکھی گئی ہے اس لیے تاکہ آنکھ کا ڈھیلا وہاں پہ رکھا جا سکے. جی آنکھ کا ڈھیلا رہنے کے لیے یہی وجہ ہے جی کہ اگر آپ اس میں ایک قطرہ آئی ڈراپ کو ڈالتے ہیں تو اندر نہیں, پورا قطرہ نہیں جاتا ہے, آدھا یا آدھا زیادہ باہر نکل رہا آتا ہے اور کچھ اندر جاتا ہے. اگر اندر ہول ہے, آر سے پار ہے, تو وہ ایک قطرہ بھی کیوں نہیں اندر جاتا ہے. جی 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 مگر ابھی ایک سوچا جائے گا کہ جب ٹھیک ہے اندر تو کچھ نہیں گیا, ہول نہیں ہے, سوراخ نہیں ہے, منفذ نہیں ہے, پھر ناک میں دوا کہاں سے آئی, حلق میں دوا کیسے پہنچی, مزہ کیسے محسوس ہوا. تو دیکھیے یہ جو پلک ہے نا, اس پلک کے کنارے ایک باریک سا سوراخ ہے. آپ کہیں گے نہیں دکھتا ہے, تو ہم کہیں یہ تو اچھا ہے نا, اگر دکھ جائے تو منفذ اور نہ دکھے تو ہی مسام. وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کسی آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیے, وہ اس میں سوئی ڈال کر کے اندر تل لے جائے گا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. جی جی تو پتا چلا کہ وہاں مسام تو ہے, منفذ نہیں ہے. اور یہ پلک آنکھ نہیں ہے, آنکھ الگ چیز ہے, اور پلک آنکھ کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے جو آنکھ کی حفاظت کے لیے ہے. تو پلک میں کونے پر جو ایک باریک سا سوراخ ہے جس کو مسام کہتے ہیں, یہ دوا آئی ڈراپ اس کے اندر کچھ چلی جاتی ہے, اور وہاں سے ہوتے ہوئے ناک کے راستے سے حلق میں چلی گئی, جی, اور اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. تو یہ مسام کے ذریعے دوا گئی ہے, جی, منفذ کے ذریعے نہیں گئی ہے. اس لیے نہیں ٹوٹے. ہرگز دو پلکوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ہول نہ سمجھا جائے, وہ سوراخ نہیں ہے. سوراخ کے لیے ضروری ہے کہ آر سے پار ہو, یہ آر سے پار نہیں ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, سمجھ میں آ گیا. 2 ریپڈ فائر کوشچن ٹائم ہو چکا ہے نا اذان کا. جی جی جی. ایک یہ کہ مدرسے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں کیا, لگا سکتے ہیں کیا, ہاں یا نہ؟ مدرسے کا پیسہ مسجد میں لگانا ناجائز, جی, اور مسجد کا پیسہ مدرسے میں لگانا ناجائز, دونوں بھی, دونوں ناجائز. اچھا ٹھیک ہے. مگر ہم نے ابھی جو اجازت دی, جی, اس کی وجہ ذرا وقت کا میں لحاظ کر رہا تھا کہ کچھ زیادہ مسائل ہو جائیں تو اچھا ہے. جی, اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو دے رہے ہیں تو عین وہی روپیہ پہنچانا ضروری نہیں ہوا, جی, بلکہ اتنی مقدار میں پہنچانا ضروری ہو. 1000 ملا تو عین وہی 1000 ہم نہیں پہنچائیں گے, چاہے مسجد کے نام سے ہو چاہے مدرسے کے نام سے ہو, بلکہ 1000 پہنچنا چاہیے. اب اگر اس کو کسی نے خرچ کر دیا تو خرچ کرنا مسجد کے لیے برا ہوا, اپنے لیے خرچ کیا تو یہ برا ہوا, یا مسجد کا مدرسے کے لیے خرچ کیا تو یہ برا ہوا, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب عین وہی روپے مدرسے پہنچانا ضروری نہیں, عین وہی روپے مسجد کو پہنچانا ضروری نہیں, تو اتنے روپے جہاں سے بھی انتظام ہو سکے وہاں سے مسجد کو دے دے, مدرسے کو دے دے, یہ لے شریک کر دے, کام چل جائے گا. مطلب وہ اس کا امانت اس کو ادا کر لے, امانت اس کو ادا کر دے. ادھر کا ادھر وہ عمل غلط ہوا, عمل غلط, وہ عمل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ادائیگی آسانی سے ہو جائے گی. جی. اور وہ جو گولڈ والا آن لائن گولڈ کا بتایا تھا, اس پہ یہ پوچھا ہے کہ اس گولڈ کو ہم حقیقی گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تب؟ اور صاحب کنورٹ کیوں کریں گے؟ اس میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تبیع ما لیس عندک, جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو. جب آپ کے پاس سونا ہے ہی نہیں تو بیچیں گے کیسے, اور اس کو کنورٹ کیسے کریں گے؟ سونا سامنے رکھیے اور کہیے میں نے اس سونے کو 1000 روپے بس خرید لیا, وہ سونا لے لیجئے, پیسہ دے دیجئے, یہ جائز ہے. جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تینوں دن بہت آپ نے تفصیل سے جوابات عنایت فرمائے. الحمدللہ. مزید اجتماعات ہمارے ہونے ہیں
تو وہاں انشاءاللہ بھی انشاءاللہ آپ سے استفادہ اللہ کریں گے۔ صحت دے، حیات دے، آمین آمین آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینے میں بسائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کیجیے، سب کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کیجیے، سب سے ملیے، سب کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔